السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ حضرات گرامی قدر، دین اسلام میں بہت سے کاموں کو کبیرہ گناہ قرار دیا گیا ہے۔ ان کی تعداد بعض روایات میں 7 ہے اور بعض روایات میں دیگر گناہوں کو بھی کبائر میں شمار کیا گیا۔ کبیرہ گناہ کیا ہیں؟ جن پر اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی شرعی حد مقرر ہو، شرعی سزا مرتب ہو، جو موجب لعنت کام ہوں، جن پر اللہ کے غضب کا اور اللہ کے غصے کا اظہار ہو، یہ سارے معاملات کبیرہ گناہ کہلاتے ہیں۔ ان اکبر الکبائر، بڑے بڑے جو گناہ ہیں جنہیں ہم کبیرہ گناہ کہتے ہیں، جس کے لیے معافی مانگنا، توبہ کرنا شرط ہے، بغیر توبہ کے وہ معاف نہیں ہوتے۔ ان میں سے ایک کبیرہ گناہ وہ ہے والدین کی نافرمانی۔ والدین کے ساتھ بے ادبی کے ساتھ، گستاخی کے ساتھ پیش آنا، والدین کی نافرمانی کرنا، یہ میرے بھائیوں کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اکبر الکبائر ہے۔ والدین کے ساتھ بے ادبی سے پیش آنا، نافرمانی کرنا، ان کی حکم عدولی کرنا، جبکہ اللہ رب العالمین نے تو جہاں اپنا حق عبادت بیان کیا، وہیں والدین کا حق اطاعت بیان کیا ہے۔ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے، آپ کے رب کا یہ حکم ہے کہ عبادت کے لائق صرف اس کی ذات ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ ہو، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، ان کی اطاعت کی جائے، فرما برداری کی جائے، ان کی حد المقدور خدمت ان کے کی جائے۔ یہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے۔ اور قرآن مجید میں 20 مقامات پر جہاں اللہ رب کریم نے اپنی عبادت کا حکم دیا، وہیں والدین کی خدمت اور اطاعت کا بھی حکم دیا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ رب کریم کی عبادت کے بعد، اللہ کے حق توحید کے بعد، کائنات والوں میں حقوق العباد میں سب سے پہلا حق انسان پر اس کے ماں باپ کا ہے، اس کے والدین کا ہے۔ اور پھر ان کی نافرمانی، ان کے ساتھ بغاوت، ان کے ساتھ تحقیر آمیز رویہ انسان اپنائے، تو یہ اللہ کو غضبناک کرنے کے مترادف ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، لوگو کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کے متعلق نہ بتاؤں؟ یعنی اکبر الکبائر، بڑے بڑے گناہ، اکبر الکبائر کے بارے نہ بتاؤں؟ پھر آپ نے خود ہی فرمایا الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی الوہیت میں، اس کی ربوبیت میں، اللہ کے اختیارات میں، اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو شریک کرنا، یہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا سب سے بڑا گناہ یہ ہے، اللہ کے حق پہ ڈاکہ مارنا۔ اور دوسرا ہے والدین کی نافرمانی۔ حق تو یہ تھا کہ انسان والدین کی کما حق حق المقدور خدمت کرے، اطاعت کرے، فرما برداری کرے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ کہ عملی تفسیر بن کر اپنے آپ کو والدین کے سامنے جھکا لے، اطاعت و فرما برداری کا مجسمہ بن جائے، بلکہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ پر عمل کرتے ہوئے کلمہ اف بھی ماں باپ کے سامنے ادا نہ کرے۔ حق یہ ہے، اللہ رب کریم نے تو اف کہنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ تو یہ والدین کی بے ادبی، گستاخی، ان کی نافرمانی کبیرہ گناہوں میں سے ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، مفسر قرآن، عظیم صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں 3 کاموں کا اللہ تعالیٰ نے اس طرح ذکر فرمایا
3 کاموں کے ساتھ اللہ نے دوسرے 3 کاموں کا بھی ذکر فرمایا ہے. دوسرے 3 کاموں کو اللہ نے ملا کر بیان فرمایا ہے. اور ان میں سے ہر کام اس وقت تک قابل قبول نہیں ہوگا جب تک دوسرے پر عمل نہ ہو. ہر کام اس وقت تک شرف قبولیت کو نہیں پہنچے گا جب تک کہ دوسرا کام نہ ہو. 3 کام ایسے ہیں ان میں سے ہر ایک دوسرے کے لیے مستلزم ہے، گویا دونوں لازم اور ملزوم ہیں. 3 کام قرآن مجید میں، دیکھیے کتنی بڑی کتاب ہے، کتاب ہدا، کتاب لا ریب ہے. 114 صورتیں ہیں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لیکن 3 مقامات ایسے ہیں، 3 کام ایسے ہیں جن میں اللہ نے 2 کاموں کا ذکر ایک ساتھ کیا ہے، اور اگر ان میں سے ایک کام نہ کیا جائے تو دوسرا بھی قبول نہیں. اللہ اکبر، کتنی عظیم بات ہے. پہلا کام کیا ہے؟ فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. ایک کام کو چھوڑ کر دوسرا قبول نہیں ہوگا. اطاعت اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، دونوں لازم اور ملزوم ہیں. دوسرا کام کیا ہے؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. زکوٰۃ کو نماز کے ساتھ ذکر کیا اور نماز کو زکوٰۃ کے ساتھ ذکر کیا، دونوں لازم اور ملزوم ہیں. ایک انسان ادا کر لے دوسرا چھوڑ دے، وہ ایک بھی قابل قبول نہیں ہوگا. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. تیسرا عظیم الشان مقام، عظیم الشان کام، وہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا فرمان انشکر لی ولی والدیک. انسان میرا بھی شکر ادا کر، اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کر. ایک کے کرنے سے دوسرے کا حق ادا نہیں ہوگا، دونوں کرنے پڑیں گے. اللہ کا بھی شکر گزار، ماں باپ کا بھی شکر گزار. اللہ کی شکر گزاری بھی کرنی ہے، ماں باپ کی خدمت اور اطاعت کر کے بھی ان کی شکر گزاری کرنی ہے. ایک کام کریں گے دوسرا چھوڑیں گے، ایک بھی قابل قبول نہیں ہوگا. ماں باپ کی نافرمانی، ان کے ساتھ بدتمیزی، برے رویوں سے پیش آنا، نعوذ باللہ ناخلف اولاد، کوئی ماں باپ کو دھکے دے، کوئی ان کے ساتھ بدتمیزی کرے، ایسا جرم ہے، ایسا بدترین گناہ ہے. پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل الذنب یؤخر اللہ منها ما شاء الی یوم القیامہ. کوئی گناہ، ہر گناہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر سکتا ہے، اس کی سزا کو اللہ مؤخر کر سکتا ہے. اللہ اس کی سزا کو ٹال سکتا ہے جب تک اللہ چاہے. اللہ کی مرضی، اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، وہ جب تک اللہ چاہے اس کی سزا کو اللہ مؤخر کر سکتا ہے. بلکہ قیامت تک بھی اللہ چاہے تو انسان کو اس کے کیے کی سزا نہ دے، اللہ چاہے تو اس کو قیامت تک مہلت دے دے. ہر گناہ کا معاملہ ایسے ہی ہے. الا عقوق الوالدین فإنه يعجل لصاحبه. ایک ہی گناہ ایسا ہے کائنات میں، وہ ہے ماں باپ کی نافرمانی، والدین کے ساتھ بغاوت، ان کی حکم عدولی. اس کی سزا اللہ فوری دیتا ہے، اس کی سزا اللہ جلد دیتا ہے، دنیا میں ہی اللہ اس کی سزا دے دیتا ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کا انتظار نہیں کرتا. اللہ اکبر. فرمایا ہر گناہ کی سزا مؤخر ہو سکتی ہے سوائے ماں باپ کی نافرمانی کے. یہ ایسا بدترین جرم ہے، ایسا گناہ ہے، اس کی سزا اللہ ٹالتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فوری سزا دے دیتا ہے. دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ وہ منظر انسان کو دکھلا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ حساب برابر کر دیتا ہے اس نافرمان شخص کے ساتھ. ایک حدیث میں آتا ہے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 نفر، 4 طرح کے لوگ ہیں، 4 قسم کے آدمی ہیں. حق علی اللہ اللہ یدخلہم الجنہ. اللہ پر حق ہے کہ اللہ ایسے 4 لوگوں کو جنت میں داخل نہ کرے. ولا یذیقہم نعیمہا. اور یہ بھی اللہ کا حق ہے اللہ ان کو نعمتیں بھی چکھنے نہ دے. جنت کا داخلہ تو دور ہے، جنت کی نعمتوں کی خوشبو بھی اللہ ان کو عطا نہیں کرے گا. یہ 4 قسم کے لوگ کون ہیں؟ فرمایا ایک ہے مدمن خمر، ایک ہے ہمیشہ مسلسل لگاتار شراب نوشی کرنے والا، عادت سے مجبور ہو کر، عادی جس شرابی جس کو کہتے ہیں، عادت جس نے بنا لی ہو، ایک وہ شخص ہے. دوسرا آکل الربا، سود خور، سودی کاروبار سے وابستہ، سودی لین دین کرنے والا.
یہ بھی، اور تیسرا ہے وَآكِلُ مَالِ الْيَتِيمِ ظُلْمًا، یتیم لوگوں کا، یتیم بچوں کا مال کھانے والا، اور چوتھا فرمایا وَالْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ، چوتھا بد نصیب، چوتھا بدبخت انسان جو اللہ کی جنت سے محروم، اللہ کی جنت کی ان نعمتوں سے محروم اور اس کے ذائقوں سے بھی محروم، وہ ہوگا جو ماں باپ کا نافرمان ہوگا۔ سلف صالحین کو دیکھیے کس طرح جو ہے وہ والدین کے نافرمان کے متعلق کس طرح جو ہے وہ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ حضرت کعب الاحبار رحمہ اللہ تعالی کبار اور ثقہ تابعین میں سے ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے، حضرت کعب الاحبار رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہر شخص کو مہلت دی ہے، ہر شخص کی سزا کو اللہ مؤخر کر سکتا ہے، اللہ رب العالمین اسے معاف بھی کر سکتا ہے سوائے والدین کے نافرمان کے، کہ اللہ اسے جلد بدیر دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ وہ سزا اسے دے دیتا ہے والدین کے نافرمان کو۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، عظیم صحابی مفسر قرآن رضی اللہ عنہ، ان کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں ان سے پوچھا گیا، ان کے شاگردوں نے پوچھا حضرت اعراف سے کیا مراد ہے؟ قرآن مجید میں سورۃ الاعراف ہے، اور اہل الاعراف، اعراف والے کون ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا اعراف ایک پہاڑ کا نام ہے، اس کو اعراف اس لیے کہتے ہیں کہ گویا یہ جھانک رہا ہوگا جنت اور جہنم پر، یہ جھانک رہا ہوگا، اس پر کچھ لوگ ہوں گے، نہ وہ جنت میں جائیں گے نہ وہ جہنم میں جائیں گے، وہ اعراف پر، اس جگہ پر، اس پہاڑ پر گویا اللہ ان کو کھڑا رکھے گا۔ یہ کون ہوں گے؟ جو جنت سے محروم ہیں، اگرچہ جہنم میں نہیں گئے لیکن جنت سے محروم ہے۔ کیوں؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہوں گے جو والدین کی اجازت کے بغیر، ان کی حکم عدولی کرتے ہوئے، ان کی نافرمانی کرتے ہوئے یا ان کی اجازت کے بغیر جو راہ جہاد میں نکلے ہوئے، جہاد کے لیے نکل کھڑے ہوئے، اللہ کی راہ میں جا کر شہید ہو گئے، یہ وہ لوگ ہوں گے آج اعراف پر کھڑے ہوں گے قیامت والے دن۔ ان کی شہادت واقعتاً عظیم عمل ہے، اللہ کو اس طرح پسند ہے کہ ان کی شہادت نے ان کو جہنم میں جانے سے روکا ہوا ہے، لیکن والدین کی نافرمانی نے، حکم عدولی نے ان کو جنت میں جانے سے بھی روکا ہوا ہے۔ ایک طرف جنت ہے، جنت میں بھی نہیں جا رہے، رکاوٹ کیا ہے؟ ماں باپ کی نافرمانی۔ جہنم میں نہیں جا رہے، وجہ کیا ہے؟ ان کی شہادت۔ اب یہ بیچ میں لٹکے ہوئے ہیں، بیچ میں کھڑے ہوئے ہیں، کب تک؟ جب تک اللہ چاہے گا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ خود ان کے متعلق فیصلہ کرے گا تب اللہ تعالیٰ ان کی فیصلہ کرے گا، لیکن اس سے پہلے یہ جنت سے محروم ہے ماں باپ کی نافرمانی، حکم عدولی کا یہ نتیجہ ہے۔ نبی علیہ السلام کے عظیم صحابی حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ کتنا مشہور ہے، مختصراً یہ انتہائی عابد اور زاہد، انتہائی متدین شخص ہیں حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ۔ آخری وقت ہے، نزع کی کیفیت ہے، مرض الموت میں مبتلا ہیں، اہل و عیال، دوست احباب کلمہ پڑھا رہے ہیں، منہ سے زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا، زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا، اللہ اکبر، کلمہ پڑھنا نصیب نہیں ہو رہا۔ ان کی اہلیہ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ ہو سکے تو تشریف لے آئیے، معاملہ دیکھیے کیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے بعض رفقاء کو بھیجا، حضرت بلال، حضرت عمار بن یاسر، حضرت صہیب رضی اللہ عنہم، ان کو بھیجا، جاؤ دیکھو۔ جا کے دیکھا، واقعی حال یہ ہے، نزع کی کیفیت ہے، لیکن باوجود کوشش کے زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری نہیں ہو رہا، کلمہ نہیں پڑھ رہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کی والدہ زندہ ہے، والدین زندہ ہیں، بتایا گیا ان کی والدہ زندہ ہے لیکن ان سے الگ رہتی ہے، ناراض ہے۔ اللہ اکبر، ماں ناراض ہے۔ فرمایا ان کی والدہ کو پیغام بھیجو، اگر ہمت ہے تو آپ خود آ جائیں، ورنہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آ جاتا ہوں۔ ماں اللہ کے نبی کی صحابیہ لاٹھی ٹیکتی ہوئی، سہارا لیتی ہوئی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئی کہ اللہ کے پیغمبر آپ کیوں زحمت کریں، میں خود حاضر ہو گئی ہوں۔
فرمایا کیا تم اپنے بیٹے سے ناراض ہو؟ کہنے لگی جی ہاں میں اس سے ناراض ہوں، یہ مجھ سے زیادہ اپنی بیوی کا فرما بردار تھا، میرے مقابلے میں بیوی کو ترجیح دیا کرتا تھا، ڈانٹ ڈپٹ کر دینا، بدتمیزی کے ساتھ پیش آنا، نافرمانی کے ساتھ پیش آنا، یہ اس کا معاملہ تھا، میں اس سے سخت ناراض ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اماں اسے معاف کر دو، اپنے بیٹے کو معاف کر دو۔ ماں کا دل اتنا دکھی تھا، کہنے لگی ساری زندگی اس نے میرا دل دکھایا ہے، میں اسے معاف نہیں کروں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکڑیاں اکٹھی کرو، آگ جلاؤ، علقمہ کو ہم آگ میں پھینک دیں گے۔ اللہ اکبر! ماں کا دل کانپ اٹھا، دل تڑپ اٹھا، اللہ کے پیغمبر میرے سامنے آپ میرے بیٹے کو اس طرح فرمایا ہاں جب تم معاف نہیں کرو گی، دنیا کی سزا تو ویسے بھی ہلکی ہے، اگر تم نے معاف نہ کیا، اس کی عبادت اپنی جگہ پر، تم نے معاف نہ کیا، اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ، ماں کا دل کتنا رحم دل ہوتا ہے، کتنا شفیق اور مہربان ہوتا ہے۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، بالآخر ماں نے معاف کر دیا اور فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر میں آپ کو گواہ بناتی ہوں، فرشتوں کو گواہ بناتی ہوں، یہاں مجلس میں تمام لوگوں کو گواہ بناتی ہوں، میں نے اپنے بیٹے کو معاف کیا، میں آج کے بعد اس سے راضی ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ سے جاؤ دیکھو علقمہ کا کیا حال ہے۔ صحابہ گئے، اس کو جا کر کلمے کی تلقین کی، اللہ بھی راضی، ماں راضی، رب بھی راضی۔ اللہ اکبر! اللہ نے کلمے کی توفیق دی، صحابہ نے کلمہ پڑھایا، علقمہ کی زبان سے جاری ہوا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ انہی الفاظ پر، انہی کلمات پر حضرت علقمہ کی روح پرواز کر گئی اور وہ دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ ماں کا نافرمان آخری وقت میں کلمے سے محروم ہو سکتا ہے، اس اجر و ثواب سے محروم ہو سکتا ہے، اللہ کی رضا سے محروم ہو سکتا ہے۔ اگر ہم اللہ رب العالمین کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو فرمایا رضا الرب فی رضا الوالدین و سخط الرب فی سخط الوالدین۔ لوگوں، اللہ کو راضی کرنا ہے تو ماں باپ کو بھی راضی رکھو، وگرنہ اللہ رب العالمین ناراض ہو جائے گا۔ یہ والدین کے نافرمان کا انجام ہے۔ اللہ کریم ہمیں بھی اپنے والدین کا فرما بردار بنائے، حتی المقدور، بلکہ اپنی بساط سے بڑھ کر ان کی خدمت کرنے، اطاعت کرنے، ان کے سامنے جھکنے کی اللہ پاک توفیق نصیب فرما دے۔ اللہ ہمیں والدین کی ان دعاؤں کا مستحق بنا دے۔ اللہ اکبر! اللہ کریم ہم سے راضی ہو جائے، ہمیں ان اعمال کی توفیق دے جن سے ہمارے والدین بھی راضی ہوں اور اللہ کریم بھی راضی ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔